ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو آپ اپنے تھوڑی سی تعصب کی اینک اتار کر تو دیکھو، تعصب کے دانت نکال کر تو سنو۔ 2 گھنٹے میں کوئی تو میں اشارہ، کسی پر تو میں چوٹ مارتا، کسی کو تو میں برا کہتا، کسی کو تو میں کہتا وہ غلط ہم ٹھیک، میں کہا بھائی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو۔ اگر یہ واقعی گستاخ رسول ہیں فرض کرو، اور یہ واقعی برے ہیں، پھر تو آپ پر فرض ہو گیا ہے، یہ آپ کے گاؤں میں آ گیا، آپ کے شہر میں آ گیا، اور وہ مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ٹھہرائیں، پھر ان کو بٹھائیں۔ تو جیسے میرے نبی نے کافروں کو کھانے کھلائے تھے، آپ ان کو کھانے کھلائیں۔ تو جیسے میرا نبی کافروں کو سکھاتا تھا، آپ ان کو سکھاؤ، یہ غلط ہے یہ ٹھیک، یہ تو خود چل کے آ گیا۔ یہ کون سی عاشق رسول ہے کہ ان کو دھکے دے کے نکال دینا، اور ان کو گالیاں دینا، اور ان کو بستر باہر پھینک دینا، اور ان کو برسر منبر رسوا کرنا؟ یہ تو بھائیو، یہ سبق تو اسلام نے نہیں پڑھایا۔ میں نے تو ساری زندگی 32 برس گزر گئے پڑھتے ہی پڑھتے موروثی زراعت زمیندارہ تھا وہ بھی نہ کیا، نہ گھر میں زندگی میں چین سے بیٹھنا نصیب ہوا۔ یا کتاب ہے یا تبلیغ ہے، میں نے تو اپنے نبی کی سیرت کی کسی کتاب میں، کسی ورق میں، کسی سطر میں یہ اخلاق نہیں دیکھے۔ آپ نے دیکھے ہیں تو آپ مجھے بتا دو، میں آپ سے پاؤں دھو کے پی لوں گا۔ آپ نے کہیں پڑھے ہو تو مجھے بتا دو، میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا، آپ کو جوتے اٹھائے پھروں گا۔ کس کا نام عشق ہے اور کس کا نام نافرمانی اور گستاخی ہے؟ میں یا تو سیرت بنے گی نا، سیرت۔ ایک نوجوان کل ناچ رہا تھا، آج اس نے داڑھی رکھی، کل وہ حرام کھا رہا تھا، آج وہ حلال تھا۔ ایک جگہ ہماری جماعت گئی، مولوی صاحب نے کہا نکل جاؤ مسجد سے، تم لوگ مدرسوں کے مخالف۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھ نے کہا یہ کیسے مخالف؟ کہا یہ آدمی ہمیں 1000 روپے چندہ دیتا تھا، چلا لگا کے 100 روپے چندہ دیتا، اور اس کو بلایا، بھائی یہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ چندہ کیوں گھٹا دیا؟ ان کا یہ پہلے میں بھی حرام کھاتا تھا، ان کو بھی کھلاتا تو خود بھی کھاتا تھا، جب تبلیغ آیا تو پتا چلا حرام کھانا تو دوزخ ہے، اب تو میری اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، اس میں سے پیٹ کاٹ کے ان کو 100 روپے دیتا ہوں، یہ کہتا ہے میں پھر شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا؟ مدینہ منورہ کا ایک سالم 1988 میں آیا، وہ بینک العربی کا پورے مدینے کا چیف تھا، مدینہ کی اسٹیٹ کا وہ چیف تھا، 1 لاکھ ریال اس کو 1988 میں تنخواہ تھا۔ 20 دن اپائنٹمنٹ میں لگا، چلہ بھی نہیں لگا، 20 دن واپس کیا جاتے ہی استعفیٰ دے دیا۔ اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا منصب، بینک نے اس پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت، ہمارا ہرجانہ ادا کر استعفیٰ قبول، یا اتنے پیسے جس پر ہم نے دعویٰ دائر کیا ہے اتنی ہماری سروس کرے پھر ہم چھوڑیں گے۔ ایسے ہم نہیں چھوڑ سکتے اتنے بڑے آدمی کو، نہ کوئی نوٹس دیا، نہ ہمیں پہلے اطلاع دی، جب اپنا آدمی تیار کرتے، لہذا ہمیں اتنا ہرجانہ دیا جائے پھر ہم عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دے، ٹھیک ہے اتنے پیسے جمع کراؤں گا، میں تیار ہوں، میں جمع کراؤں گا۔ اس نے اپنا سب کچھ بیچ، گھر بیچا، سواریاں بیچی، جو کوئی سونا تھا بیوی کا وہ بیچا، جو کوئی زمین کا ٹکڑا تھا وہ بیچا، لاکھوں ریال اس نے بینک میں ڈال دیے، اور خود مدینے سے باہر ایک کچے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کچے گھر میں میں خود کھانا کھا کے آیا ہوں۔ 1999 میں میں حج پہ گیا، وہ 1988 میں آیا، میں 1999 میں حج پر گیا تو میں اس کچے گھر میں کھانا خود کھا کے آیا، میں سنی سنائی نہیں ان آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ پھر 1 لاکھ ریال کی نوکری چھوڑنی، 1 لاکھ ریال، آج سے 16 لاکھ روپے بنے، اس زمانے میں 8 لاکھ روپیہ تھا، 8 لاکھ روپے کا ریال تھا، کچے گھر میں گیا، پھر اس کو چونا کیا ہوا تھا، چونا کیا ہوا تھا، اور بدو میں جا کے بکریاں خرید کے لایا، بکریاں، وہ بکریاں مدینے کے بازار میں آ کر بیچی، اس سے اس کو 500 ریال بچے، 1 لاکھ نہیں 500 ریال بچے۔ وہ لے کر جب گھر آیا تو خوشی سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔
بیوی بھی رو رہی، میاں بھی رو رہے، کس بات پر کہ آج پہلا دن ہے ہمارے گھر میں حلال پیسہ۔ اب آپ اس کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگائیں گے، اور جنہوں نے اس کو اس رخ میں ڈالا جو ذریعہ بنے، ان کو آپ کہیں گے یہ گستاخ ہے؟ تبلیغ ایک محنت ہے، تبلیغ جماعت نہیں ہے، تبلیغ ایک کام ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا میری زندگی کا مقصد ہے، میرا مشن ہے۔ یونائٹڈ بینک کا مالک تھا حسن عابدی، اس کو نکال دیا، حکیم بینک میں نوکری کرتا تھا، اس کو اس نے نکال دیا، تو اس نے قسم کھائی میں تیرے مقابلے میں بینک بناؤں گا۔ کس چیز پر قسم کھا رہا ہے؟ ایک حرام پر، ایک جھوٹ پر، ایک فریب پر، سود پر، سب سے بڑے جرم پر، اور پھر اس نے ایسی جان ماری، مہینوں گھر سے غائب۔ اس کی بیوی نے عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ 6 مہینے گھر نہیں آتا، یا مجھے طلاق دو یا اپنے گھر میں آئے۔ تو جج نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک زندگی کا مشن ہے، یا وہ پورا ہوگا یا میری جان جائے گی، یہ طلاق لینا چاہتی ہے تو لے لے۔ جہاں حبیب بینک ہے میں نے وہاں یونائٹڈ بینک کھڑا کرنا ہے۔ اس نے باطل پر محنت کی، بیچارہ سوچتا ہوں کتنا قیمتی وہ آدمی تھا، اگر وہ حق پہ محنت کرتا تو کہاں سے کہاں جاتا، بیچارہ کس چیز سے محنت کر کے مر گیا۔ لیکن ہوا یہی، پوری دنیا میں جدھر حبیب بینک تھا وہاں یونائٹڈ۔ میں ایک دفعہ لندن میں ہماری جماعت تھی 1982، تو میں ایک سڑک سے گزرا، میں نے دیکھا حبیب بینک، تو مجھے چونکہ اس قصے کا پتا تھا، میں نے کہا یہاں قریب یونائٹڈ بینک ضرور ہوگا۔ ایک موڑ ہم مڑے تو آگے یونائٹڈ بینک۔ تو لوگوں نے تو زندگی کے ایسے فرسودہ مقصد بنائے اور اس پر جانیں لٹا دی۔ اور میں یوں کہہ رہا ہوں بھائیو، اللہ کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس پر لٹ جاؤ، پھٹ جاؤ، پس جاؤ، اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا اپنی زندگی کا کام بنا لو۔ کل قیامت کے دن نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس امت کو یہ وظیفہ ملا ہے، یہ کام ملا ہے۔ تبلیغی جماعت نے اگر ہمارے ذمہ تبلیغ لگائی ہوگی تو اللہ کی قسم ہمیں ایک دن نہ دیتے۔ میں 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ نہیں، بس درد نہ کر رہا ہو، دکھ نہ رہا ہو، مسلسل سفر چل رہا ہے میرا، اور مجھے ریمنڈ سے تو پیسے نہیں ملے، میرا منصب بھی کوئی نہیں اس میں، میرا کوئی عہدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، ہزاروں جماعتیں پھر رہی ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کوئی تحریک ایسے افراد نہیں بنا سکتی جو گھر سے خرچے کر کے کڑوی کسیلی سہ کر پھر لوگوں کی باتیں سن کر پھر ان کی منتیں کر کے ان کو اللہ کی بات سنا۔ تو میرے بھائی، میں جب 3 دن سے 4 مہینے میں نے لگائے تو میرے اوپر جو سب سے پہلا اثر ہوا وہ کیا تھا کہ امیر جو تھا نا جماعت کا، وہ آج سے 32 برس پہلے کی بات، کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ اور حال یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، نکل جاؤ تو بھابھی آ گئے ہو، نکل جاؤ تو گزرا کر رسول آ گئے ہو۔ ایک گاؤں میں ہم گئے، روزے ابھی جیسے رمضان آ رہا، چل چل کو 5 6 7 میل ہم چلے، چل چل کے برا حال ہو گیا، ادھر سے روزے، ادھر سے تھکن، سر پہ بستر، جاتے ہی ہم گر کے سو گئے، گشت بھی نہیں کیا، گر کے سو گئے۔ فضرت ایسا خسر کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی، تو ہمارا امیر تھا وہ بھی، اس کی بھی آنکھ کھل گئی، باقی آنکھ کھل گئی۔ 8-10 آدمی ہاتھوں میں چھرے اور کلہاڑیاں لے کے کھڑے، صلاح کر رہے، میں نے ان ٹکڑا کیوں ہوں، میں کہہ لگے آج تا آ گئی ہوں گانے۔ تو ہمارا امیر جو تھا نا وہ بیچارہ وہ تھا اردو سپیکنگ، وہ کہ بھائی بولو نا، کچھ کرو نا، کچھ کرو نا، یہ تو سر کو آ گئے۔ میں کہا کر لینا، حوصلہ کرو، آج آئیے تو کٹھیں گے ہم۔ اور وہ کھڑے ہمیں دیکھ رہے، وہ جائزہ لے رہے تھے، ان کو تو یہ بھرا گیا ہوگا کہ وہ ساتھ بھاگیاں بڑھ چلو۔ اب وہ ہمیں دیکھیں تو کچھ ایسی تذبذب میں کہ کیا کریں۔ میں کہا میاں آ جاؤ، ایک باری ساری گل سن لو، پیچھے جو مرضی نے کر چڑے پوڑیاں تھوڑے کو ٹوکے تھوڑے کو ساڑھے کو چڑی میں تو آ کے ایک کڑے کام
تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کی کری آنکھوں آنکھوں ایک آخر سن لگی آتا آ کے بیٹھ گئے. میں نے بات شروع کی تو 15-20 منٹ گزرے. ایک آدمی گیا کلاڑی باہر پھینک کے آ گیا تو دوسرا گیا وہ ٹوکا چھوڑ پٹھے بتانے ٹوکے میں کفائیاں نے ٹوکے پھر ایک چھوڑا پھینک کے آ گیا ایک ٹوکا پھینک کے آ گیا تو سارے آ کے بیٹھے تو انہیں بات سنی پھر وہ رونے لگے تو پھر کہنے لگے رات جی اج روزے دی ساری جی ساڑھے دن میں کہ پہلے کی کیتا ہے کہ سانو نہ آخیا وٹ چھوڑے بابی نے. بھائیو غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا ہوتا کبھی ہماری بھی تو سنتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تبلیغ ایک عظیم الشان عمل ہے 100 لاکھ نبیوں کا عمل. اس کے لیے یہ امت وجود میں آئی ہے. اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا اس امت کا وظیفہ زندگی ہے. کوئی پیسے دے کے بھی ایسا کام نہیں کروا سکتا. جو یہ تھکے ایک بابا ہمارے ساتھ تھا بابا خدا بخش تو اللہ بخش وہ 1 مہینے کے لیے آیا 1 مہینہ میرے ساتھ اس کی تشکیل. میں نے کہا بابا یہ 1 مہینہ کیا ہوگا تبلیغ والے یا چلا مانتے ہیں 4 مہینے تو 1 مہینے کے لیے آیا. وہ کہنے لگا بچہ میں بہو غریب میں چھولے بچے نا چھولے میرا نام ہے خدا بخش چھولے آڑا میرا پتر کوئی نہیں دھیاں مینو حسرت آئی میں رب کی راہ تراں میں 4 آنے کٹھے کیتے نہیں کئی سال 4 آنے اس تو اتنے میری گنجائش پڑی روز 4 آنے کٹھے کر کے وکھرے رکھنے ادھا کی ادھا بیوی نو دے آیا گھر کا خرچہ ٹور ادھا نال لے کے آیا یہ میرا خرچہ ہی. اس کو کوئی تیار کر سکتا ہے کہ یہ قربانی تو کر یہ اندر کی آگ ہے ایمان کی حرارت ہے جو بے قرار کر کے لوگوں کو اٹھاتی ہے. تو تبلیغ ایک امت کا اجتماعی طریقہ ہے. اپنوں کو سنبھالنا اوروں کو پیغام حق پہنچانا خود دین پہ چلنا اوروں کو اس کی دعوت دینا نمازوں کو زندہ کرنا نمازوں پہ لانا خوبصورت اخلاق کو گھروں میں زندہ کرنا. دیکھتے نہیں ہو کیبل ٹی وی انٹرنیٹ کالج میں مائیں کونوں میں بیٹھ کے سسک رہی باپ تڑپ رہے اولاد ناش رہی. جبریل نے ایک دن آ کر انسانی شکل میں حضور سے سوالات سے بخاری شریف کی روایت پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں اپنی ماں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھو قیامت آ گئی. دیکھتے نہیں ہو ماؤں کا کیا ہو گیا باپ بوڑھے کس حال میں میں سکتی کس حال میں. یہ زندگی بہنوں کے حق کھا کے بیٹھے ہوئے کیا زمیندار کیا تاجر جس ماں نے ایک چھاتی سے دودھ پلایا اسی بہن کا حق ڈاکہ ڈال کے بیٹھا. ان کو کوئی بھی نہیں کہتا یہ ڈاکو وہ جو ڈاکہ ڈال دے سارے نمٹانے والے اسٹرائک کریں گے. دیکھتے نہیں کبھی کسی ذمہ دار نے کوئی اپنی بہن کو حصہ دیا ہو کسی تاجر نے اپنی بہن کو حصہ دیا ہو. قلعہ تو ہر جگہ ہے نا تھوڑے ہوں گے لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا لیکن پنجاب کا عام دستور ہے کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں. میں آپ کو دیہات کی بتا رہا ہوں باپ مرا اپنی بہنوں کے گردن پہ نوکر رکھ کے کہتے ایسے ساڑھے نہ کروا نہیں تو 13 بھائی کا. پھر بعد میں کیا کہتے ہیں ساری بہن سانو بشک چڑھے ساڑھے نہ کر دو سانو بشک چڑھے. مولانا جمیل صاحب کے تمام نئے پرانے بیانات کی کیسٹ اور کاپی کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیں. ہمارا پتہ یہ ہے پر تشریف لائیں.
ہمارا نمبر یہ ہے 7113339